اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی آیت آپ نے دیکھا کہ ختم ہوئی تھی کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب ساتھ ہونے کے لیے کچھ باتیں کرنی، کچھ شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کن اہل ایمان کے ساتھ ہے وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اہل ایمان کتنی قسم کے ہیں جی؟ ایک تو ہم ہیں، بس ماں باپ نے نام رکھ دیا ہے اور یا ایھا الذین آمنوا کے اندر آ گئے ہیں، باقی ہم نے اللہ رسول کی سننی ماننی کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ساتھ نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیاوی زندگی بھی خراب ہے اور عبادات کا مسئلہ بھی گڑبڑی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ ایمان لائے، اور الذین وہ لوگ جو، اور یا ایھا اے حرف ندا، اطیعوا اللہ ورسولہ اطیعوا کیا ہو گیا جی؟ اطاع یطیع، اطاعت کرنا کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، ٹرو فالو کرنا کسی کو، اطاعت یا حکم کا ماننا، حکم بجا لانا۔ تو یطیع سے اطاع، اس نے پیروی کی، یطیع وہ پیروی کرتا ہے، تطیع تم پیروی کرتے ہو، تطیعون اب تطیعون سے امر بنانا ہے، تو پہلی شرط کیا ہوگی جی؟ مضارع اڑ گیا، دوسری جمع کا نون چلا گیا کیونکہ آخر میں یہی تھا، تو باب افعال ہے، تو اطیعوا پیروی کرو۔ پیروی بھی ایک مشکل لفظ ہے، حکم مانو۔ اطاعت کرنے کا کیا مطلب؟ آرڈر آ گیا، یعنی وہ فوج کے اندر جو کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ، سیٹی بج گئی تو اٹھ کے بھاگنے شروع ہو گئے سارے کے سارے، تو آرڈر آ گیا تو اب اٹھ کے سب نے بھاگنا ہے۔ تو اطیعوا اللہ، اطیعوا پیروی کرو، مفعول کیا ہے اس کا؟ یہ امر کا مفعول آتا ہے بعد میں، کس کی پیروی کرو؟ اللہ پہلا مفعول، کس کا حکم مانو؟ اللہ کا۔ واہ اور رسولہ ہو، رسولہ دوسرا مفعول آ گیا، رسولہ کس کی پیروی کرو؟
رسول کی، ہو اس کے رسول کی، رسول اسم ہے اور ہا ضمیر ہے تو مضاف مضاف الیہ، اس کے رسول کی، اللہ اور اللہ کے، یہاں پہ ہو ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یہ جو مع المؤمنین ہے، اللہ کا ساتھ، اللہ کا اللہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط کیا آ گئی جی؟ اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کی بات مانو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ۔ کہیں پہ اور قرآن میں بھی اس بات کا بار بار تذکرہ آتا ہے، بار بار تذکرہ آتا ہے کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن تم بھی تو اپنی بات پہ قائم رہو۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پہلی شرط۔ ولا تولوا، اور لا نہ کیسے پتہ چلا جی؟ ہاں جی، کیسے تولو کا کیا مطلب ہے؟ ہاں تولو، تولا یتولا، خود منہ موڑ جانا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کا صیغہ آ گیا کہ تم منہ نہ موڑو، تولو۔ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ تولو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑنا، پیٹھ دکھانا۔ تولو ایک سائیڈ دے جانا، یعنی کہ سائیڈ مار جانا۔ ولا تولو، اور منہ نہ موڑو۔ منہ موڑنے کا کیا مطلب ہے جی یہاں پہ؟ یہ آ گیا نا جی، یہ آ گیا حکم، تو اس حکم سے منہ موڑنے کا کیا مطلب ہے؟ نہ تولو، یعنی جہاں پہ حکم آ گیا ہے وہاں پہ پھر منہ نہ موڑو۔ حکم آ گیا نا ایک اللہ اور اس کے رسول کا، جہاں حکم آ گیا وہاں پہ منہ پھر نہ موڑ۔ منہ موڑنے کے دو ہی دیکھیں نا، نہ کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ نہ کرنے کے کتنے طریقے ہیں جی؟ ایک زبانی اور دوسرا عملی۔ زبانی تو بڑی بدتمیزی ہوگی نا، زبانی جو حکم نہ ماننا ہے نا، زبانی طور پہ نہ کرنا، یہ بڑی گستاخی میں، بڑی حکم عدولی میں آ جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنے کسی سے بیٹے سے کہیں پانی پلاؤ، وہ آگے سے کہہ دیں نہ پلانا، یہ تو گستاخی کی انتہا ہو گئی نا جی۔ آپ کرنل صاحب کہہ دیں، اپنے میجر صاحب کہہ دیں، اپنے جونیئر کسی کا، ہاں جی ہاں بھائی 1 منٹ میں یہ کام کر دو، وہ آگے سے کہتے نہ کرنا، نہیں کروں گا جی، نہیں کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بڑا گستاخ ہو گیا، کنٹیمپٹ لگ گئی نا اس پہ۔ تو ایک ہے زبانی طور پہ کہ سر ہو گیا جی، لیکن عملی طور پہ اس بات کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منہ موڑ گئے، منہ موڑ گیا ہے۔ اس کا اصل مفہوم آپ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ ایک گھوڑے کی مثال لیں گے۔ میدان جنگ کے اندر ایک گھوڑا ہے اور سوار نے کہا ہاں بھائی دشمن کی صف کے اندر، اور گھوڑا آگے سے منہ موڑ جائے تو سوار کی آ گئی موت، یعنی وہ تو گیا نا، دنیا جہاں سے رخصت ہو گیا، بدمعاشی دلیری شری چلی گئی، لوگوں نے اس پہ غداری کا یا بزدلی کا کوئی فتویٰ جھاڑ دینا ہے۔ گھوڑا منہ موڑ جائے، گھوڑے کو آپ کہیں چلو بھائی چلو، چلو بھائی چلو، گھوڑا منہ موڑ گیا، اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اب عملی طور پہ کرے یا زبانی طور پہ کرے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم آ گیا اس سے منہ نہ موڑو۔ زبان سے کہہ رہے ہیں جی انشاءاللہ صدقے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے پتہ نہیں حکم میں جان بھی قبول ہے، منظور ہے مرنا بھی،
لیکن حکم ماننا، وہ ایک بات مشہور ہے کہ بٹیرا دے دے، تو اس نے کہا زندگی دینی ہے تو لے لو، بٹیرا نہیں دے سکتا، ماں نہیں، یعنی کہ بٹیرا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول سے اللہ سے کہہ رہے ہیں باقی جو بھی ہے حکم ماننے والی بات ہمارے پاس نہیں۔ تو کہا وَلَا تَوَلَّوْا، اور منہ نہ پھیرو، عنہ، کس سے؟ عنہ۔ اب عنہ کی ضمیر کتنی طرف چلی گئی؟ تین طرف، رسول، اللہ، اطاعت۔ اطاعت سے منہ نہ موڑو، اس کی اطاعت سے، یا اللہ سے منہ نہ موڑو یا رسول اللہ سے منہ نہ موڑو، تینوں کی طرف چلی جاتی۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو حکم نہیں ماننا در حقیقت وہ کس سے منہ موڑ رہا ہے؟ تو جس نے خود اللہ کے رسول سے اپنا منہ موڑ لیا ہے وہ کل اللہ کے رسول کا چہرہ اپنی طرف متوجہ کیسے کرے؟ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے منہ نہ موڑو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور انتم، واو کے بعد ضمیر آ جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ نہ، پھر ایک دفعہ یہ یاد رکھیں، واو کے بعد ضمیر آئے حال بیان کرتا ہے، حال، حالت، فلاں بندے کا یہ حال ہے، اس حال میں یہ کام کر دو، ہیں جی؟ یا اردو میں بھی جملے میں یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ، یعنی اصل حال یہ تھا، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے منہ نہ موڑو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ، اب واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حالانکہ تم تسمعون، تسمعون، تے کا مطلب جی تم، واو نون جمع، پیچھے کیا بچ گیا؟ سما، سما کا مطلب تم سنتے ہو، یعنی تمہارے پاس اللہ، حالانکہ تمہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ کا حکم سنائی دیتا ہے، سننے کے باوجود تم اس سے منہ نہ موڑو، یعنی جہاں پتہ لگ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے وہاں اس سے منہ نہ موڑو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ پہلی شرط ہے جی کہ ان اللہ مع المؤمنین، اگر اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد چاہیے کہ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ساتھ رہ جائے اور مددگار ثابت ہو، تو پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، منہ نہ موڑو۔ وَلَا تَكُونُوا، وا اور لا، نہ کہ نہیں، کیسے؟ تکونا تو نہیں ہے، ایک چولی چاپڑا قرآن بھی رکھو نا، وَلَا تَكُونُوا، تکونو، کانا وہ تھا، یکونو وہ ہے یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور تکونونا، تکونونا تم سب ہوتے ہو یا ہو، ٹھیک ہے جی؟ تم سب ہو، اور نہ نہیں آ گیا، نہیں میں علامت مضارع نہیں جاتی، آخری حرکت چلی جاتی ہے، تو جمع کا نون اڑ گیا، لا تکونو، اس سے نون اڑا تو ہمیں پتہ چلا کہ لا جو ہے نہیں کا ہے، منع کرنے کا، ٹھیک ہے جی؟ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کیا نہ ہو جاؤ جی؟ کالذین، یہ جو کاف آ جاتا ہے شروع میں اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ القاف، اس کو کہتے ہیں حرف حرف تشبیہ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں جی؟ کسی کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے، جیسے، جس طرح، ٹھیک ہے جی؟ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں جیسے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں جیسے تم نہ ہو جاؤ، کن لوگوں جیسے جی؟ قالوا،
کالا اس نے کہا، اور واو الف جنہوں نے کہا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا سمعنا، سمعنا، سمع یسمع وہ سنتا ہے، اور سمع پہلا صیغہ ہے، اور سمعنا 14واں صیغہ ہے، آخری کلمہ خاموش ہو گیا، اس لیے ضمیر فاعل کی آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ ویسے فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ 14واں صیغہ، یہ فاعل ہے خود، کیونکہ یہ پورا ایک فعل ہے۔ سمعنا، نہ ہم نے، سمع سنا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا، ان لوگوں جیسے نہیں ہو جانا جو کہتے ہیں جی ہم نے بالکل سن لیا ہے، سن لیا جی، بالکل سن لیا، سنا، اور پھر کیا کیا جی؟ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم کیا ہے؟ وہ سب، ہم ضمیر ہے، واؤ کے بعد ضمیر آ گئی تو واؤ کون سی ہوگی؟ حالیہ، واؤ کے بعد ضمیر آ گئی تو واؤ کا ترجمہ کس میں ہوگا؟ حال میں۔ اب اور کی جگہ کیا لکھیں گے جی؟ حالانکہ وہ سب کہہ تو رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لا نہیں، یسمعون، یہ کا مطلب جی وہ واو نون، اور سما سنتے ہیں، نہیں سنتے، حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ اب لا یسمعون ہر زبان میں ایسے استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک والد یا والدہ کہہ رہی ہے بچے کو پانی پلاؤ، وہ پاس ہی بیٹھا ہوا ہے، بہرا تو نہیں ہے، سن لیا اس نے، وہ کہتا ہے جی پلاتا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ پانی پلاؤ، پھر تیسری بار، تو پھر چوتھی بار کہے گی وہ کیوں نہیں سنتے؟ یہاں سنتے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں نہیں مانتے، سننے کا مطلب ماننا، یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، حالانکہ وہ سنتے نہیں، مطلب ہے کہ انہوں نے اس نیت سے سنا ہی نہیں کہ میں نے ماننا ہے۔ جب کسی آدمی کا ارادہ، مثلاً آپ کے سامنے یہاں پہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے کسی ایسے سبجیکٹ پہ بیان کرے جس سے ہمارا کوئی لینا دینا، تو ہم سنیں گے؟ غرض ہی نہیں۔ اور جیسے آج ایک زمانہ کرونا وائرس آ گیا، لوگ پریشان ہیں کرونا سے، ایک دم آپ کو پتہ چلے کوئی بندہ کرونا کے بارے میں لیکچر دے رہے ہیں، تو آپ غور سے سنیں گے یا اڑا کے پھینک دیں گے؟ غور سے سنیں گے جی، کہ ریلیٹڈ چیز ہے ہمارے ساتھ، ہمیں تو اس سے جاننا چاہیے۔ زمینداروں کو اگر ابھی پتہ کسی نے یہاں سے گزرتے ہوئے باہر سے کہہ دیا کہ فلاں کھاد جو ہے ایک سٹور سے کھاد جو ہے وہ 2000 روپے سستی مل رہی ہے، تو وہ بندہ یہاں سے آپ جا رہا ہے، تو لوگوں نے کیا کرنا ہے جی؟ اس کے پیچھے بھاگنا ہے، اس کو پکڑو، 2000 سستا، تروڑا کہاں سے مل رہا ہے؟ تو وہی بندہ بات سنتا ہے، یعنی وہ بندہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، بے ہوش تو نہیں ہوا، یعنی کہ کمزور ہو کے نا گر پڑا، ایسے جیسے غشی سی پڑ جاتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی اس کو بروفن دے دو، کوئی کہہ رہا ہے اس کو جناب فلاں پلا دو، رس پلا دو، کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو، تو ایک بندے نے کہا بھائی اس کو ہیں جی نہ وہ نہیں نا، ایک بندے نے 10-20 بندے کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا جوتی سنگاؤ، کوئی کہہ رہا، ایک بندے نے کہا جناب گرما گرم اس کو اگر حلوہ کھلاؤ تو وہ بندے نے آنکھ کھولی، کہتا ہے اس دروازے والے کی بات بھی سنو، کیونکہ اس میں اس کا اپنا مقصد، وہ سن لی اس نے، باقی 9 بندوں کی باتیں اس نے، تو ہم بھی وہی بات سنتے ہیں جس میں ہمیں ہمارا کوئی فائدہ نظر آتا ہے۔
اور یہ لوگ کون تھے؟ کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، جن کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اہمیت اپنے دنیاوی مفاد کی تھی، اپنے کاروباروں کی، اپنی برادریوں کی، ان چیزوں کی اہمیت زیادہ تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ایک جانب اللہ اور اس کے رسول ہیں، آج نہ صحیح، کل نہ صحیح، پرسوں بس روح نکلنے کی دیر ہے اور سامنے اللہ اور اللہ کے رسول آ جائیں گے، بات ہی ختم۔ سر ایک بہن کا سوال تھا کہ جب اذا آ جائے تو پھر ماضی حال میں چلا جاتا ہے؟ جی، مضارع میں چلا جاتا ہے، ترجمہ حال میں بھی ہو سکتا ہے، اسلوب کے تحت مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں ہو سکتا ہے۔ اذا کے بعد ماضی کا صیغہ ہی آتا ہے لیکن ترجمہ ہمیشہ مضارع میں ہوتا ہے۔ تو ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، جی جی اس سے آگے پچھلی آیت ہے انتم تسمعون، ایسا سارے دل سنیا پاویں دل چاہ یا نہ چاہے تو کوئی بہن منو کو نہیں، جی جی چاہے دل چاہے چاہے نہ چاہے بہن بالکل کہ سن کے بھی سمجھتے کوئی گل۔ ہیں اس کا میں نے آپ کو درس شروع ہونے سے پہلے جب شروع کیا تھا پڑھانا تو میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی، میرے خیال میں اگر وہ اپنے دل میں آپ رکھ لیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ یہ درس اس صورت میں قرآن کے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، سورہ ناس تک۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ میں آپ کی طرف نہ دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، کر کیا رہے ہیں، کدھر سے آئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ آپ کی طرف سے کوئی سخت بات آ کوئی سنی مجھے کوئی پرابلم نہیں، آپ مجھے نہ دیکھیں، میری طرف نہ دیکھیں آپ کہ میں کون ہوں، کدھر سے آیا ہوں، میرا خیال کیا ہے، آپ یہ دیکھیں میں پڑھا کیا رہا ہوں، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو قرآن کی آیت آتی ہے وہ میں یہ نہ کہوں کہ جی حاجی صاحب پہ لگتی ہے کہ نہیں لگتی، محمود صاحب پہ اس آیت کا لاگو ہوتی ہے کہ نہیں، میں یہ صرف دیکھنا مجھے کہ میں دیکھوں میں اس پہ عمل پیرا ہوں کہ نہیں، آپ کو چھوڑ دوں۔ ہر بندے نے یہ سوچنا ہے بھائی کہ میں کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون میں تو نہیں آتا، کہیں میں وہ تو نہیں ہوں جو سارا دن کہتا رہتا ہوں جی میں نے پڑھ لیا، میں نے سن لیا، میں سمجھ گیا، اور اپنے آپ کو میں نے عمل ہی نہیں کیا۔ اگر میں وہ ہوں تو میں آپ کی طرف انگلی نہیں کر سکتا۔ وہ کسی مفکر نے کہا جب آپ کسی کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں، آج مہذب دنیا میں کسی کی طرف ایسے انگلی کرنا گستاخی ہے، ایک جرم ہے۔ تو کہتے ہیں جب آپ کسی کی طرف ایسے انگلی کرتے ہیں تو ایک انگلی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے اور 3 واپس اپنی طرف۔ تو یہ تو سوچنا ہی چھوڑ دینا جی کہ کون پڑھ رہا ہے اور کون سن رہا ہے اور کون عمل نہیں کر رہا، اس میں سب سے پہلی بات یہ بھائی میں عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، بس۔ انا، اب اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنا دیا، انا، وہ جو نہیں سن رہے نا، یعنی سن کے بھی نہیں سن رہے، عمل پیرا نہیں ہو رہے، انا بے شک، شرع ہیں جی، انا بے شک، یہ کیا تھا؟ شرٌ، شرٌ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ برائی۔ اچھا جی، شر کا مطلب کیا ہو گیا؟ برائی ہو گئی۔ یہ شیطانوں کو شریر کہا گیا ہے، شریر۔ شر، اب یہ شرٌ تھا تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا شرً، یا الف لام کے ساتھ آئے تو یہ بھی نہیں آیا، الف لام بھی نہیں آیا تو شر آ گیا، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے جی۔ شر، کیا شر جی؟ کس، اب یہ نسبت ہوگی کسی چیز کی طرف، الدوابی، الدوابی، بازر بھی آ گیا، پیچھے حرف جر نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟
مضاف الیہ میں سب مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. زیادہ تر الف لام آ جاتا ہے، نہ بھی آئے تو کوئی اتنا حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہوگا مجرور. تو ان شر الدواب، دواب کس چیز کی جمع ہے؟ دابہ. دابہ تو پڑھا ہے نا جی قرآن حکیم میں. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. کوئی دنیا میں چلنے پھرنے رینگنے والی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق کس کے ذمے نہ ہو؟ اللہ کے ذمے. دابہ کہتے ہیں بنیادی طور پہ چلنے پھرنے رینگنے والے جاندار، اس میں انسان صاحب بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہاں جی جاندار، شارٹ کٹ کیا ہے؟ مخلوق کہہ لیں، جاندار. جو جاندار چیز ہے اس کا رزق کس کے ذمے؟ تو دابہ کی جمع ہو گئی دواب. تو ان شر الدوابی ترجمہ ایسا ہوگا مخلوق میں سب سے برے. ان شر الدوابی یعنی بری ترین مخلوق وہ ہے، برے ترین جاندار یا ہستیاں وہ ہیں. کون سی ہیں جی؟ اور کس کے نزدیک ہیں؟ عند اللہ. عندہ کا کیا مطلب ہے؟ نزدیک، اور اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے جی. عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے برے ترین لوگ یا بری ترین مخلوق وہ ہے کون جی؟ الصم. سم کس کو کہتے ہیں؟ صاد میم میم. کم سننا یا بالکل ہی نہ سننا، ڈورے بہرے، ٹھیک ہے جی. ڈیف. تو اسم کہتے ہیں بہرے آدمی، اسم، اور اس کی جمع ہے سمن، زیادہ بہرے لوگ. تو برے ترین لوگ کون ہیں؟ الصم، بہرے، سم البکم. بکم مطلب جی گونگے. ہیں جی کس کی؟ اب کمو کا مطلب ہوتا ہے گونگا، اسم کا مطلب ہوتا ہے بکم. اب کم کا مطلب اب کم کا مطلب کیا ہے؟ گونگا، جو بات نہیں کر سکتا. اور ہاں جی لیکن یہ یہاں پہ کیا ہے؟ بکمن جمع ہے، گونگے لوگ زیادہ یعنی گونگے. تو جو بہرے اور گونگے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور یہ اصلی گونگوں بہروں کی بات نہیں ہو رہی جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ بولنے سننے کی صلاحیت ہی نہیں دی. یہ وہ اندھے گونگے بہرے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے. وہی یہ کون سے بہرے ہیں؟ جو سن کر بھی نہیں سنتے. یہ وہ ہیں جنہوں نے سن کر بھی نہیں سنا، یہ وہ بہرے ہیں. اور یہ کون سے اندھے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. دیکھتے تو ہر کوئی ہے، بکری بھی دیکھتی ہے سورج طلوع ہوتا، چڑیا بھی دیکھتی ہے، ہر چیز دیکھتی ہے، لیکن انسان کا دیکھنا بکری جیسا ہونا چاہیے. یہ کائنات، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں. بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ اب سیلاب کہاں سے آ گیا ہے؟ اس کو جانور بھی دیکھ رہے ہیں، پرندے بھی دیکھ رہے ہیں، تو انسان بھی ویسے ہی دیکھ رہا ہے. جی بارشیں بڑی ہو گئیں، سیلاب آ گیا، انڈیا نے دریا کھول دیے، جی سیلاب آ گیا. اور سوچو بھائی کہ سیلاب آ گیا ہے، کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. کہیں گڑبڑ ہے. جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اہل ایمان کا، ایک ایمان والے کا طرز عمل کیا ہے؟ اس مصیبت کو دیکھتے ہی کیا کرے؟ قرآن حکیم آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے. جو ہی گڑبڑ ہو تو ویسے ہی سوچو کہ کچھ
میں نے کو گڑبڑ کر دیا ہے۔ اگر کسی انسان کا کوئی حق مار لیا ہے، کوئی دکھ کسی کو دے دیا ہے، کسی کا کوئی استحصال کیا ہے، کسی کی زمین کا، کسی کے پیسوں کا، کسی کی کسی چیز کا، یا کسی کو گالی دے دیا، یا کسی کو دکھ دیا ہے، ہرٹ کیا ہے، کسی کو دل دکھایا ہے، تو یہ مصیبت تاں واپس اس غلطی کو جا کے کریکٹ کرو، اللہ تعالیٰ آگے تمہارے لیے پھر رستہ سیدھا کر دے گا۔ تو ہم تو اللہ کے فضل سے قوم ہی الٹی ہے۔ تو گنگے بہرے دیکھتے دیکھتے سنتے بھی گنگے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ گنگے بہرے کون سے جی؟ الذین لا یعقلون، الذین وہ گنگے بہرے جو لا نہیں یعقلون، یہ کا مطلب، اور واو نون پیچھے کیا بچ گیا؟ عقل بچ گئی۔ عقل کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں نے ایک دن بتایا تھا۔ عقل کا مطلب کیا ہے؟ جاننا، جاننے کے لیے علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سمجھ بوجھ کے لیے فہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عقل یاد رکھیے گا رکاوٹ کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں جی؟ روک دینے کو، باندھ دینے کو کہتے ہیں۔ کیونکہ عربیوں نے اپنے رومال کے اوپر جو رسی باندھی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اقال۔ ہمارے جو ادھر سے جاتے ہیں بروکن لینگویج، ٹوٹی پھوٹی، ایش لیش، وہ کہتے ہیں گاترا کے کیا ہیں، اپنے پاس ہی لفظ نکالو ہوئے، اقال کہتے ہیں اس کو۔ وہ کس لیے تھا؟ وہ اونٹ کی ٹانگ باندھنے کے لیے، باندھنے کے لیے تھا۔ تو عقل بیسیکلی آدمی کو روکتی ہے، اس لیے اس کو عقل کہتے ہیں۔ جانور دیکھتا ہے، ہاں جی، جانور نے کیا، جانور آپ یہاں پہ جانوروں کو دیکھتے ہیں، ان کو کوئی احساس ہے کہ ہم کس کے کھیت میں داخل ہونے لگے ہیں، اپنا ہے یا پرایا ہے؟ سمجھ ہی نہیں۔ انسان کا عقل ہے جو اس کو روکتا ہے کہ ہاں اس میں فائدہ ہے لیکن رک جاؤ، اس کا فلاں نقصان ہے۔ عقل اسے بتاتی ہے، ہاں جی، اس کو سمجھاتی ہے۔ کل بھی جاتے ہوئے شعر کیا پڑھ رہے تھے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے ابے لبے بام ابھی۔ وہ عقل رکی ہوئی ہے، اس نے روک دیا بندے کو، نہیں اس سے آگے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے، ٹانگ ٹوٹے گی، ہاتھ پاؤں سر کھل جائے گا۔ عقل نے عقل اس چیز کو کہتے ہیں۔ تو ایسے بندے جن کا جو ہے وہ دماغ کام نہیں کرتا، انہیں بتاتا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانو گے بھائی، 1000 سال زندگی بھی جی لو، آخر جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، جانا تو ادھر ہی ہے۔ تو یہ دماغ انہیں یہ بات نہیں بتاتا، چند روزہ دنیا کے فائدوں کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی بات کو تولو، پسے پش ڈال دیتے ہیں، سنتے مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جانے دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ رکھا ہوا ہوگا۔ اور گنگے بہرے اس لیے ہیں کہ ان کو سب نظر آ رہا ہے اور بات بھی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ جب مثلا گنگا کیسے ہو گیا جی ایک بندہ؟ نہ وہ تو سنی تو اس نے کر دی نا، بہرے نے۔ گنگا کیسے ہو گیا؟ گنگا ایسے ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں وہ خرابیاں دیکھتا ہے کہ جو اس کی آنکھوں کے نیچے پرورش پا رہی ہوتی ہیں، حرام آ رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا بن جاتا ہے؟ گنگا، گنگا بن جاتا ہے، گنگا بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں جی کہ بڑی انشاءاللہ خصوصی پیار سے زندگی گزر گئی، اور پیار سے تو گزر ہی جانی ہے، آپ نے کون سا کوئی حرکت کی ہے جو رکاوٹ آئے اس میں؟ جب آپ بار بار کسی کو کہیں گے سیدھے رستے کے لیے اپنی اولاد کو، تو اولاد آگے سے جواب الٹا سیدھا دے گی، تو کوئی نہ کوئی کھڑ کھڑ تو ہوگی نا۔ جوان بچوں کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ گنگے بن گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عقل بھی نہیں، گنگے، اب آخرت اپنی تباہ کر لی، دنیا بچا لی۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو، تو زیادہ ہی نہیں ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا
سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب. اچھا یہ واو پہ میں نے ڈال دیا تھا جی، اصل میں وہ دابہ جو تھا اس میں با پہ یعنی دو با ہیں یہاں پہ، دال بے اور بے، تو اصل شد یہاں پہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.